کلپ نمبر 1751۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 سے 10 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ: اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو، کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناتا توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے۔ جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہٰذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے شام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ ترجمہ: وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں، لہٰذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر گھر بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح اگر وہ ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ ترجمہ: اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ واصبر على ما يقولون، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شریک، بیوی اور اولاد بتا کر خرافات بکتے ہیں اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں۔ آپ کافروں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب عز و جل کے سپرد